بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام دوست و احباب بخیر و عافیت ہوں گے۔ ناظرین، آج کل لوگوں میں پروپیگنڈا کیا گیا ہے کہ قرآن کریم کو طوطا مینا کی طرح پڑھنے سے کیا فائدہ ہے، جب تک کہ انسان اس کے معنی اور مطلب نہ سمجھے اور جب تک اس کے مفہوم کا اس کو ادراک نہ ہو۔ یہ تو ایک نسخہ ہدایت ہے، اس کو سمجھ کر انسان پڑھے اور اس پر عمل کرے تو فائدہ حاصل ہوگا۔ اسی طرح بچوں کو قرآن کریم رٹانے سے کیا حاصل ہے؟ الیاذ باللہ۔ ناظرین، یاد رکھیے، یہ شیطان کی طرف سے بہت بڑا دھوکہ اور فریب ہے جو مسلمانوں کے اندر پھیلایا جا رہا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جن مقاصد کے لیے بھیجا گیا، قرآن کریم نے ان کو متعدد مقامات پر بیان فرمایا ہے۔ ان مقاصد میں دو چیزوں کو علیحدہ علیحدہ ذکر فرمایا۔ ایک طرف فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، اور دوسری طرف فرمایا ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے تشریف لائے تاکہ کتاب اللہ کی آیات لوگوں کے سامنے تلاوت کریں۔ لہٰذا تلاوت کرنا ایک مستقل مقصد ہے اور ایک مستقل نیکی اور اجر کا کام ہے، چاہے سمجھ کر تلاوت کرے یا بے سمجھ تلاوت کرے۔ اور یہ تلاوت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے، جس کو سب سے پہلے ذکر فرمایا یتلو علیہم آیات۔ اور قرآن کریم کی تلاوت ایسی بے وقت چیز نہیں ہے کہ جس طرح چاہا تلاوت کر لیا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو باقاعدہ تلاوت کرنے کا طریقہ سکھایا اور اس کی تعلیم دی کہ کس لفظ کو کس طرح ادا کرنا ہے، کس طرح زبان سے نکالنا ہے۔ اس کی بنیاد پر دو مستقل علوم وجود میں آئے جن کی نظیر دنیا کی کسی قوم میں نہیں ہے۔ ایک علم تجوید ہے اور دوسرا علم قرات۔ بہرحال تلاوت بذات خود ایک مقصد ہے، اور یہ کہنا کہ بغیر سمجھے صرف الفاظ کو پڑھنے سے کیا حاصل، یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ یاد رکھیے، جب تک کسی شخص کو قرآن کریم سمجھے بغیر پڑھنا نہ آیا تو وہ شخص دوسری منزل پر قدم رکھ ہی نہیں سکتا۔ قرآن کریم سمجھے بغیر پڑھنا پہلی سیڑھی ہے، اس سیڑھی کو پار کرنے کے بعد دوسری سیڑھی کا نمبر آتا ہے۔ اگر کسی شخص کو پہلی سیڑھی پار کرنے کی توفیق نہ ہوئی تو وہ دوسری سیڑھی تک پہنچے گا ہی نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ یہ قرآن ایسا نسخہ شفا ہے کہ جو شخص اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرے اس کے لیے تو باعث شفا ہے ہی، لیکن اگر کوئی شخص محض اس کی تلاوت کیا کرے بغیر سمجھے بھی تو اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی نیکیاں لکھی ہیں کہ ایک الف لام میم کے پڑھنے پر 30 نیکیوں کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔